السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 رمضان المبارک سن 1441 ہجری مطابق 12 مئی سن 2020 عیسوی دن منگل۔ اس سے قبل آج اور کل گزشتہ کے درس میں قرآن عظیم کی آیتوں کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے 5 فائدوں کا ذکر ہوا۔ آج کے درس میں احادیث نبویہ کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے فائدوں کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو شریعت کے احکام پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں زکوٰۃ کو مذہب اسلام کا پل کہا گیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، الترغیب والترہیب، جلد 1 صفحہ نمبر 518۔ زکوٰۃ مذہب اسلام کا پل ہے، یعنی جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ آسانی کے ساتھ انشاءاللہ پل کو پار کر کے جنت پہنچ جائے گا۔ احادیث کی کتابوں میں زکوٰۃ کے بے شمار فائدے مذکور ہیں۔ میں ان فائدوں میں سے 3 اہم فائدوں کو یہاں ذکر کرتا ہوں۔ پہلا فائدہ، زکوٰۃ دینے سے مال ہلاکت و بربادی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ وداؤوا مرضاکم بالصدقہ، بحوالہ الترغیب والترہیب، جلد 1 صفحہ نمبر 520۔ یعنی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو، اور صدقہ و خیرات دے کر اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادا زکوٰۃ مالہ فقد اذھب اللہ شرہ، ابن خزیمہ بحوالہ فتاوی رضویہ شریف۔ یعنی جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اس مال کا شر اس سے دور فرما دیا۔ ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دینے سے مال ہر قسم کی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں تو صاف طور پر موجود ہے کہ جو مال برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پر برباد ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما تلف مال فی بر و بحر الا بحبس الزکوٰۃ، الترغیب والترہیب، جلد 1 صفحہ نمبر 542، باب الترہیب من منع الزکوٰۃ۔ یعنی خشکی اور تری میں جو مال تلف یعنی برباد ہوا وہ زکوٰۃ نہ دینے ہی کی وجہ سے برباد ہوا ہے۔ لہذا مالدار حضرات اگر اپنے مالوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو وہ صحیح زکوٰۃ ادا کریں۔ دوسرا فائدہ، زکوٰۃ دینے سے آدمی کا ایمان اور اسلام مکمل ہوتا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تمام اسلامکم ان تودوا زکوٰۃ اموالکم، بے شک تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ الترغیب والترہیب، جلد 1 صفحہ نمبر 520۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں واضح طور پر یہ موجود ہے کہ جو نماز، روزہ اور حج تو کامل طور پر ادا کرے لیکن زکوٰۃ نہ دے
تو نماز، روزہ اور حج اس کے کام نہ آئیں گے۔ حضرت عمارہ ابن حزم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اربع فرضہن اللہ فی الاسلام فمن جاء بثلاث لم یغنینا عنہ شیئا حتی یأتی بہن جمیعا: الصلاۃ والزکاۃ وصیام رمضان وحج البیت۔ الترغیب والترہیب جلد 1 صفحہ نمبر 541۔ یعنی اللہ عز و جل نے مذہب اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے گا وہ اسے کچھ کام نہ دیں گے جب تک پوری 4 بجا نہ لائے۔ وہ کیا ہے؟ نماز، زکوٰۃ، ماہ رمضان کا روزہ اور خانہ کعبہ کا حج۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: امرنا بإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ ومن لم یزکی فلا صلاۃ لہ۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے ہیں کہ من اقام الصلاۃ ولم یؤت الزکاۃ فلیس بمسلم ینفعہ۔ بحوالہ فتاوی رضویہ شریف مترجم جلد 10 صفحہ نمبر 181۔ یعنی جو نماز ادا کرے اور زکوٰۃ نہ دے وہ مسلمان نہیں کہ اسے اس کا عمل کام آئے۔ یہ حدیثیں درس عبرت ہیں ان غافل مسلمانوں کے لیے جو نمازیں تو پابندی سے پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ ایسے مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ ان کی عبادتیں قبول اور ان کا ایمان مکمل ہو تو وہ دوسری عبادتوں کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی پابندی سے ادا کریں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے حضرات حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے اپنے دین و ایمان کے صحیح ہونے کی سند پاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من کان یؤمن باللہ ورسولہ فلیؤدی زکاۃ مالہ۔ جو اللہ رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ یعنی جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں صحیح معنوں میں وہ اللہ رسول پر ایمان لاتا ہے، صحیح معنوں میں وہ مومن ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کو جو صاحبان نصاب ہیں انہیں دیگر عبادتوں کی طرح زکوٰۃ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رکھے اور اسی پر مرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالہ، جو اللہ رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ یعنی جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں صحیح معنوں میں وہ اللہ رسول پر ایمان لاتا ہے، صحیح معنوں میں وہ مومن ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کو جو صاحبان نصاب ہیں انہیں دیگر عبادتوں کی طرح زکوٰۃ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر